اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، جب کسی قوم میں قتل و غارت عام ہو جاتی ہے، جب حکمران ظالم پیدا ہو جاتے ہیں، تو تب میں اس قوم کو سزا کس طریقے سے دیتا ہوں، تب میں اس قوم کو سدھارنے کے لیے کیا کرتا ہوں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سیلاب سیلاب سیلاب، ہر بندے کے زبان پر یہی لفظ ہے کہ سیلاب آ گیا ہے، بہت پانی آ رہا ہے، بہت بارشیں ہو رہی ہیں، بارشیں رک نہیں رہی۔ تو کبھی کسی نے کیا سوچا ہے کہ اتنے سیلاب کیوں آ رہے ہیں، اتنی بارشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دنیا کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اتنے سالوں میں کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی، کبھی اس طرح کے عجیب قسم کا پانی نہیں آیا، کبھی اس طرح کا سیلاب نہیں آیا، اور کبھی اس طریقے سے میرے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ دنیا میں زنا عام ہو چکا ہے، دنیا میں قتل و غارت عام ہو چکی ہے، حکمران ظالم ہو چکے ہیں۔ مطلب کہ کوئی بھی کام اس طرح کا نہیں رہ گیا جو کہ قیامت کی نشانی کو واضح نہ کرتا ہو۔ یہ قیامت کی نشانی ہی تو ہے، بہن بھائی کا حق کھا رہی ہے، بھائی بہنوں کے حق کھا رہے ہیں، بھائی بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، خون کے رشتے جو ہیں ان میں پانی پڑ گیا ہے، خون کے رشتے وہ جو ہیں وہ اپنے نہیں رہے، دوسروں نے کیا اپنے بننا ہے۔ جب میرا رب اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ناراضگی کا اظہار اسی طریقے سے کرتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ سیلاب کیوں آیا ہے؟ کیا اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کبھی کسی نے جان ماز بچا کے توبہ کی ہے؟ جب کبھی زیادہ تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، ہائے 3 دن ہو گئے ہمارے بارش رکی نہیں، آج 2 دن ہو گئے ہمارے بارش رکی نہیں۔ تو کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ چلے ہم بارش اتنی تیز ہو رہی ہے، ہم وضو کر کے جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جو مسلمان ہیں وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور تھوڑا بہت علم رکھتی ہوں، مطلب کہ بہت زیادہ نہیں، میں کیا چیز ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ تو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب نازل کیا تھا۔ اب دیکھیں، پانی جو ہے، دریا جو ہیں، انسانوں نے بند بنائے ہوئے ہیں، پل بنائے ہوئے ہیں، مطلب کہ پانی جو ہے وہ انسان کے تابع چل رہا ہے، لیکن جو فرشتے آسمان سے بارش برساتے ہیں، جو بارش برسانے کا کام ہے وہ اس فرشتے کے انڈر ہوتا ہے، مطلب کہ اس نے جب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرنا ہے، حکم دینا ہے، تب اس نے بارش برسا دینی ہے۔ لیکن یقین کریں، جب بارشیں اس طرح سے ہونے لگ گئی تھی، تب بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب بہت زیادہ، مطلب کہ جب 9000 سال وہ ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ جو ہے نا سیدھے رستے پر نہیں آئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے زنا نہیں چھوڑا، انہوں نے مطلب کہ بہت سارے برے کام کرتے تھے، جس طرح سے پہلی جو قومیں تھیں ان کو، جس طرح سے یہ جو بندر ہیں یہی لگا لیں، بن مانس لگا لیں، اللہ تعالیٰ پہلے ایسے ہی کرتا تھا۔ جب میرے رب کو غصہ آتا تھا، جب بندے جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو جاتے تھے، جب بندے جو ہیں بہت زیادہ نافرمان ہو جاتے تھے، تب میرا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے عذاب نازل فرماتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی پانی میں ڈبو کر مار دیا تھا، صرف حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ بچ گئے تھے۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی کہ کشتی بناؤ، وہ لکڑی کی کشتی بنا رہے تھے، تب جو ہے نا سارے لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ کیوں بنا رہا ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے دن تھوڑے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تو تب وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بارش برسانا شروع کی، پانی دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، دریا بپھر جاتے ہیں، سمندر جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ایک کن کہنے پر دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، تو ہم کیا چیزیں ہیں، ہم تو بہت ادنا سے غلام ہیں اس کے۔ دیکھیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اور دیکھیں ان لوگوں کی طرف جن کے گھر بار اجڑ گئے ہیں، دیکھیں ان بچوں کی طرف جن کے ماں باپ مر گئے ہیں، دیکھیں
ان ماں باپ کی طرف جن کی اولاد جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں بہہ گئی ہے، ان کے مال مویشی بہہ گئے ہیں، ان کی فصلیں نہیں رہیں۔ اب دیکھیں اتنا سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی لوگ عبرت حاصل نہیں کر رہے، لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں اتنا زیادہ پانی ہے، ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بارش کیوں نہیں رک رہی؟ بارش اب کوئی انسان تو نہیں برسا رہا نا، یا پھر بادل اپنی مرضی سے بارش تو نہیں برسا رہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس کا غصہ ہے، وہ اپنے بندوں کو سدھارنا چاہتا ہے، وہ اشارہ دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں جب انسان غلطی کرتا ہے نا تو وہ اگر کسی کا ہم نے حق کھایا ہے نا تو وہ ہمارے کسی نہ کسی طرف سے نکلتا ضرور ہے، لیکن ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہے؟ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ والا نقصان ہو گیا، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا یہ نقصان ہوا کیوں ہے؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا، یا پھر ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، ظلم تو نہیں کیا؟ جس طرح سے اب جشن عید میلاد النبی ہے، الحمدللہ الحمدللہ ہم تو بہت نصیبوں والے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم بن دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو دیکھیں اب لوگ کیا کرنے لگ گئے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، لڑیاں لگا رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں، نعرے بازی ہو رہی ہے، جلوس نکل رہے ہیں۔ تو خدا را خوف کریں، خدا کا دین کو جو ہے نا وہ مذاق مت بنائیں۔ اگر آپ لوگوں کو بہت شوق ہے، بہت خوشی ہے تو نفل ادا کریں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا سجدے میں گر کر شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تیرے آگے سجدہ کر سکتے ہیں۔ پہلے جو مسلمان ہوتے تھے نا ان کو سجدہ کرنے کی بھی جو ہے اجازت نہیں تھی، وہ نماز بھی چھپ کر پڑھتے تھے جب وہ دوسروں کے جو ہے نا غلام تھے، غیر مسلم کے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک الگ ملک دیا، ہمیں گھر دیے، ہمیں اتنا اچھا دین دیا، تو ہم شکر بھی اس کا ادا نہیں کر سکتے؟ اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، ہم جو ہے نا اس کے لوگوں پر ظلم کریں گے، دوسروں کے حق کھائیں گے، سود کھائیں گے، حرام کھائیں گے، تو یقین کریں پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوگی وہ کبھی نہیں آئے گی، پھر اس کا عذاب ہی تو آئے گا۔ کرتے یہ ہیں لوگ کہ بینکوں میں پیسے رکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا اس کے اوپر سود لے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اب تو ایسا ہونے لگ گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ اس کو سود پر پیسے دے رہے ہیں۔ خدا را رحم کریں اپنے آپ پر، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں۔ سود کھانے والا بندہ جو ہے نا وہ جہنمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن پاک میں کہ جس نے سود کھایا، سود حرام ہے، اور جس نے سود کھایا وہ بندہ جہنمی ہے، اس کو میں کبھی بھی اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ تو اپنے آپ پر رحم کریں، خدا را اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت نہیں، میں بالکل بھی نہیں، اس طرح کی بات بالکل بھی آپ لوگوں نے ذہن میں نہیں لے کے آنی۔ میں تو خود بہت گناہ گار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہہ رہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ سیلاب کیوں آ گیا؟ یہ بارش 3 دن سے ہو رہی ہے، 4 دن سے مسلسل ہو رہی ہے، آخر کیوں ہو رہی ہے؟ اپنا جائے نماز بچھائیں، اللہ کے سامنے جھکیں، سجدہ ریز ہو کر معافی مانگیں۔ وہ تو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے تو دریا بھر لے گناہ کر کر کے، تو سمندر بھر لے گناہ کر کر کے، تو آسمان بھر لے، تو زمین بھر لے گناہ کر کر کے، تو دیکھ تو صحیح ظالم، میں ایک دفعہ جائے نماز کے اوپر سجدہ کر کے تو دیکھ، ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے معافی مانگ کے تو دیکھ، ایک دفعہ ندامت کے ساتھ آنسو میرے سامنے میرے ڈر سے بہا کے تو دیکھ۔ میں تو ہر وقت انتظار کرتا رہتا ہوں کہ کب میرا بندہ آنسو بہائے، میری شرمندہ ہو اپنے گناہ پر اور معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ وہ تو اتنا رحیم اور کریم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، پھر وہ کیسے ہمارے اوپر عذاب لا سکتا ہے؟ آخر ہماری کوئی نہ کوئی غلطی تو ہے، آخر ہم نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اور مسلمانوں کا ملک ہونے کے باوجود اگر ہمارے ملک میں اس طرح سے عذاب آ رہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ہے، ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ میری ویڈیو جو بندہ بھی دیکھ رہا ہے نا، میری جتنی بھی بہن
بہنیں دیکھ رہی ہیں یا کوئی بھائی دیکھ رہا ہے، آپ نے ایک دفعہ اپنے اندر جھانک کے ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یقین کریں اگر ہر بندہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے اور اپنے اندر کی جو گندگی ہے اس کو ختم کرے، اپنے اندر کے گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کرے، تو یقین کریں یہ عذاب ٹل سکتا ہے۔ یقین کریں ہماری دھرتی جو ہے وہ پاک ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اسوہ حسنہ پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں۔ یہ جشن عید میلاد النبی کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے، ہم اظہار محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں اصل میں پتہ نہیں کہ اظہار محبت ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ہم الٹے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کرنا یہ چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے نبی نے کہا ہے اس طرح سے زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، دوسروں پر ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، سود نہ کھائیں۔ اور دیکھیں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو کہ ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہر کر جاتے ہیں، اگر ہم نے کر لیے ہیں تو اس کی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کرے گا۔ وہ تو دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بندہ کب میری بارگاہ میں آئے گا، سر جھکائے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا اور میں اس کو معاف کروں گا۔ تو ڈریے خدا سے، اور میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی، جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو معافی مانگنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی توفیق دے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم نے زندگی میں کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے جو کہ ہم لوگ معافی مانگنا بھول گئے ہیں تو اس کی معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ بس یہ میرا ولاگ جو ہے نا آج کا وہ اسی ٹاپک پر تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا اپنا نظریہ بھی بیان کروں آپ لوگوں کے ساتھ، اور یہ جو آپ لوگوں نے دیکھی ہے ابھی یہ میری پارٹی ویئر ڈریس کلیکشن تھی، میں نے آج نکالے تھے، تھوڑا سا سیٹنگ کر رہی تھی ان کی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لوں۔ اس طرح سے آپ لوگ تھوڑے سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں۔ دیکھیں بہت اچھے تو نہیں تھے، آپ لوگوں کے پاس تو اس سے اچھے بھی برانڈز ہوں گے، لیکن میرے پاس یہی والے تھے۔ دیکھیں گلے کے ڈیزائن بہت پیارے پیارے ہیں، آپ لوگ اگر چاہیں تو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے۔ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، اور دیکھیے ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر لازمی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہو جائے اور کسی کے دل میں معافی مانگنے کی ہمت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور ہمارے اوپر سے یہ عذاب الہی جو ہے وہ ٹل جائے۔ تو جناب مجھے دیجیے اجازت، ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔